میں نے کہا پھر علی سے لڑے کیوں تھے؟ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ واللہ بخدا یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ، اگر آپ کہیں نا کہ میں نے کسی ایک صفحے سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا، دانتوں کو پسینہ آتا ہے طریق سے یہ حقیقتیں نکالنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ جب تیسری خلافت کا دور تھا، تیسری خلافت، اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے۔ مورخ نے لکھا ہے واقعہ، ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے، نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالا ہے۔ تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی۔ بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا۔ تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں، انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا۔ ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا، باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے تاریخ کے مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں، وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں تھا؟ جب برابر تھا، رتبہ ایک جیسا تھا، تعلق نبی کے ساتھ تھا، وظیفہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ تاریخ نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سن نہیں کر۔ وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا۔ میں نے جملہ پڑھا، کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے۔ جس کی جتنی دشمنی زیادہ ہوتی تھی، جس کی جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا تھا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ سر۔ یا علی مشکل بات۔ پہلا نبی کی بیویاں، دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی، جو پرانے مدینے کے باسی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا۔ یہ امیر لوگ، یہ رائل فیملیز، یہ جگیردار طبقہ، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے، غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی، اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو۔ اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا۔ یہ اصل اسلام کے لوگ تھے۔ انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے، یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے
اسٹیٹ نہیں دیکھی، انہوں نے یہ دیکھا یہ اسلامی سلطنت بن جائے گی، اسلامی حکومت بن جائے گی، ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا، کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا۔ ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ توجہ سے بات سنتے آئیے، وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا۔ بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے۔ اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا۔ مروان اس کا نام تھا، حکم کا بیٹا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے، یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو طعن و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے۔ نبی نے حکم نہیں دیا، اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں۔ انہیں مدینے سے باہر نکال، انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے۔ جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا، صرف مدینے نہیں بلایا، اسے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا۔ نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا، یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا۔ مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست، سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر لگا دیا۔ مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ۔ محمد بن ابی بکر کے پاس اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے۔ محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے۔ اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں، مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا، گوشہ نشینی میں گزارا، علی گھر سے نہیں نکلتے تھے، علی قرآن جمع کرتے تھے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا۔ اور شیعہ بھی یہی جملے ممبر سے میں نے خود سنے ہیں، بندے کہتے علی قرآن جمع کر رہے تھے۔ وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ میری سمجھ میں آج تک یہ فلسفہ نہیں آیا کہ وہ کون سا قرآن تھا جو علی جمع کر رہے تھے۔ قرآن تو سارا علی کے سینے میں، بلکہ علی خود قرآن کا جسم تھا۔ علی کہاں سے قرآن جمع کر رہے ہیں؟ اگر میں اس میں پوری 45-50 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولا علی کا وہ جو دور تھا وہ بڑا انقلابی دور تھا۔ مولا اس دور میں مدینے میں نہیں رہتے تھے، مولا مدینے سے چلے گئے تھے۔ مدینے کے تھوڑا باہر جا کے مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام یمبو تھا، جسے آج مدینے میں بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مولا نے مدینے کے باہر جا کے بنا دیا تھا۔ اس پورے دور میں مولا نے پہلی بار جو کنویں کھودے تھے، یہ مولا نے 24 کنویں اس دور میں اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے۔ کنویں سے پانی لے کے زمینوں تک پہنچانا مولا علی نے اپنے دور میں شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے کپاس مدینے میں مولا علی نے کاشت کی تھی۔ یہی کپاس جس کی روئی گھر آتی تھی، بی بی کاٹتی تھی، چادریں بناتی تھی، اور اسی روئی کی ہاتھ کی بنے ہوا رومال آج بھی ہور کے ہاتھ ماتھے پہ۔ یہ پورا ایک دور ہے مولا علی کا جو دور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے پڑھنی ہے قتل علی کی وجہ۔ متلاشی ہیں سرکار آپ ان حقائق کے۔ اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے۔ مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے۔ مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے۔ جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔
اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے، حقیقی وارث آیا۔ وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا جی ہاں جی اے وصی رسول، اے جانشین پیغمبر، اے دماد رسول، آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے، تو آپ کوئی موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں۔ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے، کسے مصر کا گورنر لگا دیتے۔ فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے، جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ، اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا، سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ۔ یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی۔ محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا، مولا علی چلے دربار سے، مولا بازار میں، محمد ساتھ، محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا، اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی، اس نے فوراً دور کر دی۔ چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا، جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا، یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں، زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے، مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں؟ مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا، لیکن رات کو سفر نہ کرنا، چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا، اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کیے، تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی مدینے میں، مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے، رات ہو گئی۔ محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو، انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے؟ اس کا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا، حکم علی تھا تو لہذا ابھی یہیں پہ خیمے لگیں گے۔ وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا، پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی۔ آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہو تو اسے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے، کوئی شریف بیٹھے ہوئے، کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا۔ آگ روشن ہو گئی، جناب محمد بن ابی بکر نے آ کے خیمے میں مصلی بچھایا، عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے۔ ابھی محمد عبادت کر رہے تھے، یا محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دوڑنے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ محمد بن ابی بکر نے فوراً کان آواز کی طرف کیا۔ اب آواز سے محمد بن ابی بکر نے اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے، گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے، بھاگ بھی تیز رہا ہے، نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے۔ پھر فوراً ذہن میں سوال ہے اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا، یہ رات کے وقت اکیلا سفر کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں قافلہ تھا، یہ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ذہن میں تھے، یا علی کی بات آ گئی یاد، رات کو سفر نہ کرنا۔ محمد بن ابی بکر تو پہلے ہی لال ڈھونڈ رہا تھا۔ محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے باہر نکلے، اپنے نوکر سے جلدی جلدی اٹھ اٹھ اٹھ، گھوڑے پہ زین رکھ، بندہ پکڑ۔ اسے گھوڑے پہ زین رکھی، گھوڑا دوڑایا، بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں پہ۔ محمد نے پوچھا کون ہے تو؟ اسے کہا جی مدینے کا رہنے والا۔ کہاں جا رہا ہے؟ یمن۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی ذاتی کام کے سلسلے۔ محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکروں سے کہا اس کی تلاشی لو۔ جامع تلاشی لی گئی، کچھ ذاتی سامان کو زیادہ رہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ محمد نے کہا اور اس کے پاس کیا؟ انہوں نے کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا، پانی کا مشکیزہ نکالو۔ نکال کیا اس میں؟ اس کا پانی ہے۔ فرمایا اسے تلوار سے چیرو، چیرا، پانی بہاؤ، پانی بہایا، ہاتھ ڈالو، اندر سے شیشے کی بوتل، اس کے اندر ایک خط۔ محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا، اندر سے خط کو نکالا، خط کو کھولا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا، ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے۔
اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا. محمد بن بکر نے خط پڑھا, خط کو بند کیا, منہ مدینے کی طرف کر گیا, اور سفروں سے بچانے والے, اور نیتوں کے لہجے سننے والے, اور ارادوں سے باخبر, اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے, بادشاہ حسین مالک کرم ہو گیا تیرا, بندے کو گریبان سے پکڑا, مدینے میں جا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن ابی بکر کے قدم رکے تھے, یہ علی کی حجرے سے آواز آئی, بندہ گرفتار ہو گیا. پسند ہے موضوع کے نہیں بچا, بندہ گرفتار ہو گیا. اس نے کہا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا. علی باہر آئے, محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا. کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام. بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے. تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی. زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے. جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینے کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے. اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی. کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے. دربار کے باہر نیزے بردار مشعلے لے کے سپاہی کھڑے تھے. علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا, اٹھاؤ اسے. علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا, نہ تاج سنبھلا نہ آواز سنبھلی. بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم. علی نے فرمایا کہ یہ کاسہ تیرا ہے. محمد خط دے, خط تیرا ہے. علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے, اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں, مہر تیری ہے, کاسہ تیرا ہے, گھوڑا دربار کا ہے. جی میرا اتنا کہنا تھا یا علی مڑے بلا تشبیہ. علی چلنے لگے پیچھے, یا علی بات تو سنیے. فرمایا بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں. آئے ہائے ہائے, بس اب علی کی ذمہ داری. مولا بات تو سنیے. مولا میری علی دربار سے باہر چلے. دربار سے باہر گئے, خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی. جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آمادہ تھا ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا. انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. پوری رات بندوں نے گھر کا گھیراؤ کیے رکھا. تاریخ میں جملے نہ ہو میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں. اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں. کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہو گئے. سپاہیوں نے کہا روکو روکو روکو, اسے کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی رستہ دو, حسن اور حسین آ رہے ہیں. نیزے ہٹے. جب روشنی میں شہزادے آئے, حسن کے ہاتھ میں کھانا, حسین کے ہاتھ میں پانی. شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھ کے کہا سخی نے بھیجا ہے.
اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا شہزادو بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے. حسن حسین نے کہا تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا. حکومت کے معاملات میں علی نہیں بولیں گے, مدینے کے مقامی اختلافات میں علی نہیں بولیں گے. یہ کہہ کہ حسن و حسین گئے, رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی, پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں, لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی اہم ہے. اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا. قتل جب ہوا خلیفہ کا خبر پہنچ گئی پورے دنیا میں, عرب دنیا میں. ایک نبی کی بیوی جو ہے وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی تھی. تو جو ہے پوری صاحبان کے نہیں ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہوں. ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا, 1.5-2 منٹ کا. انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے, خلیفہ قتل ہو گیا ہے, قتل ڈالتے ہیں علی کے سر, علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی. وہ تو ہوئی حکومت میں قبضہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک پورا گروہ لے کے, ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے. خبر مدینے پہنچ گئی. مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا. علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے. رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا, کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے. جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل, جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے, جنگ جمل. اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہوا. اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا, میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں. ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے. اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے. اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں. میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے وہ حق کے خلاف ہے. 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں. یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں. جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی, یہی گواہیاں فتق میں استعمال ہوئی تھی. اب آ کے کھڑے ہو گئے, میدان سج گیا. علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں. علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو. مولا علی نے بس میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں, چند چہرے نیند میں آ گئے ہیں تو میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں. بس بات مکمل کروں سرکار, بسم اللہ. مولا نے بسم اللہ سرکار, بادشاہ حسین عزت دے, مولا نے جناب حسن کو بھیجا. حسن جا کے سمجھا کے آ. جناب حسن آئے, اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی. حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے, بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے, بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں. یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں ہر صورت میں جنگ کروں. مولا حسن واپس آئے. مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے. مولا نے آخری حربہ استعمال کیا. مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ. جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے. جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا. کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست لیا ہے. انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے, اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا, تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا. جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو, میں اپنی گردن کا لہو دوں. محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو, میں علی کی نوکری سے قربان, میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے.
تو جی صاحب میں وار دوں علی کے روکے سے. اس کا پھر محمد واپس جا. محمد بن ابی بکر واپس آ گئے. صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا. تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا. اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا, نکیلے دانت تھے, لمبا قد تھا. اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا جس میں لا کے اماری رکھی گئی. اماری میں انہیں بٹھایا گیا, ارد گرد ہزار گھوڑوں کا باندھا گیا. جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے, حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے. کتابیں کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی, وہ سازش نہیں ملا. ایک ایک سپاہی ادھر سے آتا, اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا. گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یا علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے, کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے. علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی, اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا بھی اس کا حل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ, 3 انداز, نیچے اتر آؤ, واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک استر خیمے سے نکلے. حکم بادشاہ, مالک گھوڑے کی زین پہ آؤ, تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ. علی کے نوکر پیچھے بیٹھے, علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک استر گھوڑے کی زین پہ, حکم علی ہے, تلوار نیام سے نکالی, پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے, گھوڑے کی زین چھوڑی, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا, اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے, گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں, ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے, پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا, دوسری ٹانگ کٹ گئی. 2 ٹانگیں اونٹ کھڑا. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے, پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار. تیسری ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا, حق ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت, یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناتی ہو گئی, یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً, علی نے اپنی ابا پھینکی, علی ٹیلے پہ آئے. مالک جی مولا, مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا, اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ, اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر, کتابیں کہتی ہیں مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے, لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا, اونٹ زمین پہ گرنے لگا, ہماری زمین پہ آنے لگی. لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے, ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے گھوڑے کے پوش میں بٹھایا. اس نے پیچھے سے آواز ہکے گا, ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا. اس نے نقاب ہٹا کر, چپ, تیرا بھائی محمد بھی نبی بکر ہو. غیر نہیں, تیرا بھائی محمد. بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا, اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے. بادشاہ حسین عزت دے, شہزادی کون ہے؟ تیرا بھائی محمد بن عباس. اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی,
جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے۔ یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا، علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے۔ علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔ مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی۔ انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے